الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے الف سے لے کر یا تک تمام حروف کی سوائے میم کے تمام حروف کے مخارج ہم نے تفصیل سے پڑھے تھے، اور پچھلے چند اسباق سے ہم یہی مخارج پڑھ رہے تھے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے یاد دہانی کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن احباب نے ابھی تک پچھلے لیسن نہیں دیکھے وہ برائے مہربانی پہلے پچھلے لیسن ضرور دیکھیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار کیوں آپ کو بولتا ہوں کہ پچھلے لیسن دیکھو۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے وہ لیسن دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حروف کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ان لیسنز میں نے بتائی ہیں۔ جو آگے ہم اب سبق پڑھیں گے ان اسباق میں وہ چیزیں بار بار ریپیٹ نہیں ہوں گی، اس لیے آپ سے بول رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ وہ لیسنز جا کے پلیز ضرور دیکھ لیجئے۔ ان لیسنز کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا پھر آپ کو اوپر آئی بٹن میں انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا لیسن نمبر 5 سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جو حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں ریوائز کریں گے، اور ساتھ ہی ہم میم کا مخرج جو میں لاسٹ لیسن میں بتانا بھول گیا تھا وہ بھی ہم کور کر لیں گے اسی کے دوران ہی۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاء، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم۔ جی تو میم کا مخرج لاسٹ لیسن میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، وہ ہم اس سبق میں ابھی کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ میم کا مخرج کوئی مشکل مخرج نہیں ہے، میم دونوں ہونٹوں کو ملا کے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن با بھی دونوں ہونٹوں کو ملا کے ادا ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے ان کے مخارج میں، کہ با جو ہے وہ ہونٹوں کے تر حصے سے، یعنی جو اندر والی سائڈ پہ ہے وہاں سے با ادا ہوتی ہے، اور جو میم ہے یہ ہونٹوں کے خشک حصے سے، یعنی یہ جو سامنے والا حصہ ہے ہونٹوں کا منہ سے باہر ہے وہاں سے میم ادا ہوتی ہے۔ کیسے ادا کرنا ہے اس کو؟ میم، میم، میم۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امید ہے کہ میم کا مخرج بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ آگے ہے نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ اب اردو کی جو پٹی ہوتی ہے نا اس میں ایک چھوٹی یہ ہم پڑھتے ہیں، ایک پھر بڑی یہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں چھوٹی بڑی کا کوئی تصور نہیں ہے، صرف یا ہوتی ہے عربی میں۔ اس جو بڑی یا لکھی ہوتی ہے نا، بڑی یہ
جسے ہم اردو کی پٹی میں بولتے ہیں بڑی یہ، اسے عربی میں بڑی یہ ایسے کر کے نہیں بولتے، اسے بھی یا ہی پڑھتے ہیں۔ جو چھوٹی یہ ہوتی ہے عربی میں اسے بھی یا ہی پڑھتے ہیں، اور جو بڑی یہ ہوتی ہے اسے بھی عربی میں یا ہی پڑھتے ہیں۔ تو عربی میں چھوٹی یہ یا بڑی یہ اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ ہمارے حروف مکمل ہو چکے ہیں۔ اب جو آج کے سبق میں ہم نیو جو ہمارا لیسن ہے وہ اس حوالے سے ہے، 2-3 قسم کے حروف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے حروف ہم نے پڑھے ہیں نا الف سے لے کے یا تک، ان سارے حروف میں کچھ حروف ایسے ہیں جو ہر صورت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کی آواز بھاری ہوگی۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ سب سے پہلے ہے خا، یہ ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا، چاہے اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مشدد ہو یعنی شد ہو یا اس پر جزم ہو، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی سکون اس کے اوپر آ جائے تو اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ کون سا حرف ہے؟ خا۔ دوسرا ہے صاد، تیسرا واد، چوتھا طا، پانچواں وا، چھٹا غین، اور ساتواں قاف۔ کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف۔ یہ حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، باریک نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے۔ یہ وہ حروف میں نے آپ کو بتائے ہیں جو ہر حال میں ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا؟ اس کے بعد جو اگلے حروف میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان حروف کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہیں، بالکل قریب قریب ان کی آوازیں ہوتی ہیں۔ ان کو بولا جاتا ہے حروف قریب الصوت یا حروف متشابہ الصوت، یعنی ان کی آواز یا ایک جیسی ہوتی ہے یا بالکل ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تا اور طا، تا اور طا، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے نام پڑھتے ہیں نا حروف کے، جیسے ہم نے یہ پیچھے پڑھے ہیں حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، الف با تا ثا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم حروف کے نام پڑھ رہے ہیں۔ جب کوئی حرکت ڈال کر ان حروف پر انہیں پڑھا جائے گا تو ان کی ادائیگی ان کے ناموں کی طرح نہیں ہوگی۔ وہ تو ان کے نام ہم نے پڑھ لیے نا، ان کی ادائیگی کا طریقہ جب ان پر زبر زیر پیش پڑھی جائے یا کوئی حرکت پڑھی جائے، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، زبر زیر یا پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر، الٹی پیش، یہ ساری حرکات ہوتی ہیں۔ یہ جب پڑھی جائیں تو ان کی ادائیگی ان کے ناموں کی طرح نہیں ہوتی، ان کی اپنی ادائیگی ہوتی ہے، تب ہی ہم ان کے مخرج کا صحیح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے تا اور طا، ان دونوں کی آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ جب ان پر زبر پڑھیں نا، مثال کے طور پر زبر لگا لیں ان کے اوپر، تا زبر تا، طا زبر طا، آواز ان کی ایک جیسی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تا باریک پڑھی جا رہی ہے اور طا موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ کیسے؟ تا اور طا، آگے ہی سمجھ۔ دوسرے نمبر پہ جو حروف ہیں وہ ہیں ذال، زا اور وا۔ نام تو ان حروف کے الگ الگ ہیں، ذال، زا، وا، نام الگ الگ ہیں، لیکن جب ان پر زبر زیر پیش پڑھی جاتی ہے تو ان کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے۔ جیسے ذا، وا، زا، آواز ایک جیسی ہے لیکن ان میں فرق ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ذال، وا اور زا میں ذال باریک پڑھی جاتی ہے، وا موٹا پڑھا جاتا ہے، زا میں سیٹی کی آواز ہے اور وہ باریک بھی پڑھی جاتی ہے۔ آگے ہی سمجھ کیا فرق ہے؟ وا موٹا پڑھا جاتا ہے، زا اور ذال باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، زا میں سیٹی کی آواز ہے، وا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ امید ہے کہ ذال، وا اور زا ان تینوں کا فرق آپ سمجھ چکے ہیں۔ ان کے بعد ہے واد اور دال۔ واد اور دال میں بھی فرق
یہی ہے کہ دال باریک پڑھا جاتا ہے اور ضاد موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب ضاد کو بعض لوگ غاد پڑھتے ہیں، غاد پڑھنا درست نہیں ہے، اہل عرب اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں۔ جب اس کو ضاد پڑھا جائے گا نا تو غا اور ضاد ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہو جائے گی، بالکل ان میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے تو اس کو اہل عرب کے طریقے پر ہی پڑھنا ضروری ہے، عربی لہجے میں ہی اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو عربی جو ہیں اہل عرب، آپ جتنے بھی قراء حضرات ہیں عرب کے، ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ضاد پڑھتے ہیں نہ کہ ضاد۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کو ضاد نہیں پڑھنا، اس کو ضاد پڑھنا ہے، وا ایسے کر کے وا پڑھیں گے تو وا اور ضاد میں فرق باقی نہیں رہے گا۔ دال اور ضاد کی آواز ایک جیسی ہے لیکن ان میں فرق موٹا اور باریک ہونے کا ہے کہ دال باریک ہے اور ضاد موٹا ہے۔ اس کے بعد اگلے جو حروف ہیں ایک جیسی آواز والے وہ ہیں فا، سین اور صاد۔ فا اس پر زبر، سین پر زبر اور صاد پر زبر ڈال کے دیکھیں، ان کی آواز ایک جیسی ہے، فا سا صا، آواز ان کی ایک جیسی ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، باریک پڑھا جا رہا ہے، سین میں سیٹی کی آواز ہے، صاد میں سیٹی کی آواز تو ہے لیکن صاد موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ان حروف میں تینوں میں فرق ہے۔ آگے سمجھ کیسے ان کو پڑھنا ہے؟ ف س صا، ٹھیک ہے جی، ف س صا، پہلے میں سا پڑھتا ہوں، پھر سین پڑھتا ہوں، پھر صاد پڑھتا ہوں، ف س صا۔ اس کے بعد ہے قاف اور کاف، ان دونوں کی آواز بھی ایک جیسی ہے، قا کا۔ اب آواز ان کی ایک جیسی ہے لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے اور کاف باریک پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ قا کا، قا کا، ٹھیک ہے جی، قاف موٹا اور کاف باریک۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو حروف ہیں عین اور حمزہ۔ اب حمزہ پر زبر پڑھیں تو حمزہ کیسے پڑھیں گے؟ ا۔ عین پر زبر پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ع۔ ا ع۔ ان دونوں کی آواز میں فرق یہ ہے کہ حمزہ حلق کے انتہا سے ادا ہوتا ہے، یعنی یہ سینے کی طرف جو حلق ہے یہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے، اور عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ ان میں فرق کرنے کے لیے عین کو آپ کو صحیح مخرج سے، اس کے مخرج سے ادا کرنا پڑے گا، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں فرق ہو جائے گا۔ بعض احباب کو دیکھا گیا کہ حمزہ کو عین پڑھ دیتے ہیں، جلدی جلدی میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے میں نے دیکھے کچھ حضرات کہ حمزہ کو عین پڑھ رہے ہوتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عجیب لاجک ہے ان کا، لیکن ایسے پڑھنا غلط ہے اور اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عین کو عین ہی رہنے دیں اور حمزہ کو حمزہ ہی رہنے دیں۔ مزید ان حروف کی ہم مشق آگے چل کے کریں گے جب ہم زبر زیر پیش پڑھیں گے۔ فی الحال آپ کے لیے صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ ان حروف میں فرق کیا ہے، انہیں الگ الگ کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے سے ممتاز کیسے کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے ان کو؟ زبر ڈال کے ہم صرف پڑھتے ہیں ابھی فی الحال۔ حمزہ پر زبر ڈالیں اور پڑھیں ا، عین پر زبر ڈالیں اور پڑھیں ع، ا ع۔ پہلے میں حمزہ پڑھ رہا ہوں پھر عین پڑھ رہا ہوں، ا ع، ا ع۔ ٹھیک ہو گیا جی، اتنا سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد جو حروف ہیں وہ ہیں ح، ہ، خ۔ ان کے تو نام بھی ملتے جلتے ہیں تقریباً، ح، ہ، خ۔ اب یہ تینوں حروف ان کی آواز ایک جیسی ہے، جب ان پر زبر زیر پیش ہم لگا کے پڑھتے ہیں نا تو ان تینوں حروف کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے۔ کیسے؟ ح، ہ، خ۔ فرق ان میں کیا ہے؟ ہا جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، اسے آپ اپنے مخرج سے ادا کریں گے تو ان دونوں سے خود بخود وہ الگ ہو جائے گی۔ ح وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اب حلق کے درمیان سے اسے ادا کریں گے۔ ادا کرنے کے ادائیگی کے طریقے میں نے پچھلے اسباق میں بتائے ہوئے ہیں، اب جا کے پہلے وہ ضرور دیکھیں۔
اب ان کو آپ اپنے اپنے مخرج سے ادا کریں گے نا تینوں کو، تو ان میں خود بخود فرق ہو جائے گا۔ کیسے کرنا ہے ان کو ادا؟ ہ، ح، خ۔ اب خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے، ح حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے، اور ہ حلق کی انتہا سے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے۔ ان تینوں کو اپنے اپنے مخارج سے بالترتیب ادا کریں اور ان کی خوب مشق کریں اور ان میں فرق کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے خ، پھر ح، پھر ہ۔ سب سے پہلے اوپر سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ خ، پھر درمیان سے ح، پھر آخر سے حلق کے ہ ادا ہوتی ہے۔ اس ترتیب سے آپ ان کی مشق کریں، خ، ح، ہ، خ، ح، ہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہو، اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اگر چینل پر نیو ہیں تو سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور کوئی بھی سجیشن مجھے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پڑھانے کا انداز، اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں یا کچھ اور آپ مجھے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔